السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، میں آپ سے اس موضوع پر بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب الہی اس دنیا میں نازل ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ تو میں نے 4 پارٹ پیش کیا، آج اس کا 5واں حصہ ہے۔ دیکھیں، اللہ کی ناراضگی کی ایک بنیادی وجہ جو مسند احمد میں ہے کہ جب لوگ اپنے آپ کو کوئی بھی شہنشاہ کہلاتا ہے تو پروردگار عالم بہت ناراض ہوتا ہے۔ فرعون نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا، رب ذوالجلال نے اس بات کو اتنا ناپسند کیا کہ پوری سلطنت برباد کر دیا۔ آج یہ جس ماحول میں کرونا کے وائرس کے ماحول میں ہم لوگ جی رہے ہیں، ایسے میں اللہ تعالیٰ کا جو یہ عذاب ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا والوں نے، خاص کر میڈیکل ڈپارٹمنٹ والوں نے، میڈیسن ڈپارٹمنٹ والوں نے سمجھ رکھا تھا کہ ہم اب اس بات پر بھی قادر ہونے والے ہیں کہ مردوں کو زندہ کر دیں اور زندوں کو مردہ کر دیں۔ اتنے بڑے بڑے دعوے، میں نہیں کہتا ہوں اچھی چیز ہے، میڈیکل کی ترقی اچھی چیز ہے، لیکن خدا کے واسطے تم لوگ ایک بڑا طبقہ مالک کو مانتے ہو، جس کو بھی مالک مانتے ہو، مالک کو مانتے ہو، لفظ کچھ بھی استعمال کرتے ہو، کبھی بھی ہمارے منہ سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے، مالک کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو یہ بات سمجھا دی؟ نہیں، ہم اپنے دماغ پر ناز کرتے ہیں، ہم اپنی مشینوں پر ناز کرتے ہیں، ہم اپنے ایکٹیویٹیز پر، ہم اپنی ایجادات پر ناز کرتے ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں اللہ بننے کی جو کوشش کی گئی، پروردگار عالم نے اس کرونا وائرس کے ذریعے دنیا والوں کو بتایا کہ دیکھ لو کہ تمہاری طاقت کتنی ہے۔ تمہاری اتنی بڑی طاقت ہے کہ تم نے ہائیڈروجن بم بنا لیا کہ دنیا کو برباد کیا جا سکے، لیکن ایک اندیکھا جرثومہ تم کو نظر نہیں آ رہا ہے، اتنا اندیکھا ہے کہ وہ تمہاری زندگی کو برباد کیے۔ کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ ساری دنیا بیک وقت ٹھپ ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ آج 13 اپریل ہے 2020، آج 13 اپریل ہے، صرف 15 دن ہوا ہے ابھی بھارت میں ایک بڑا طبقہ روڈ پر آ گیا۔ ابھی ڈیلی جتنا نقصان ہو رہا، اربوں خربوں روپے کا، لیکن پھر بھی جملہ کیا آ رہا ہے نیوز میں کہ 101 سال کے مرد نے کرونا وائرس کو مات دے دی۔ ارے خدا کے واسطے یہ جملہ بند کر دو بھائی، تم بھی مالک کو مانتے ہو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں لفظ اللہ ہی استعمال کرو، یہ نہیں تم سے توفیق ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کر دیا، اسی تکبر نے اس مقام پہ لا کے پہنچایا ہے۔ آج بھی یہی لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ جو خدائی دعویٰ ہے، خدائی دعویٰ سے رب ذوالجلال بہت ناراض ہوتا ہے۔ خدائی دعویٰ بند کر دیا جائے، ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اس بات کا اعتراف کر لیں کہ ہم تجھے رب مانتے ہیں، انشاءاللہ ایک دن میں یہ وائرس ختم ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہم خدا نہیں ہیں، ہم بندے ہیں، ہم بندے ہیں۔ میں مسلمانوں سے خاص کر عرض کرنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ڈاکٹروں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں مسلمان سائنٹسٹوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے اپنی ایجادات پر اپنا فخر کرنے کے بجائے خدا کی جانب رجوع کریں۔ یہ کرونا وائرس جو ایک عذاب بنا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے آپ کو شہنشاہ کہلاتا ہے، شہنشاہ مطلب بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ تو پروردگار عالم ہے، تب پروردگار عالم کا غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ غصہ اس کا لاجیکلی ہے، غصہ اس کا منطقی ہے، ترک والا ہے کہ تم اس دنیا میں کچھ بھی نہیں کر رہے ہو، کچھ بھی نہیں کر رہے ہو، نہ تم چاند کو نکالتے ہو، نہ تم سورج کو نکالتے ہو، نہ تم ہوا چلاتے ہو، نہ تم نے آکسیجن پیدا کی ہے، نہ تم نے پانی پیدا کیا ہے۔ تمہاری ضروریات زندگی، سب سے بڑی ضرورت آکسیجن، سب سے بڑی ضرورت پانی، کھانا پینا بات کا ہے، اس کی پر گفتگو کریں گے بہت لمبی، اس کو تک تم نے نہیں پیدا کیا ہے، اور پھر دعویٰ تمہارا خدائی کا ہے۔ خدا کا خوف کھاؤ۔ پروردگار عالم کی ناراضگی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو خدا بنا رکھا ہے۔ اسباب جان جاتے ہیں، کسی چیز کی تحقیق ہو جاتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ میں خدا بن گیا۔ ارے تحقیق ہونے کے، مثال کے طور پر
پانی کا فارمولا معلوم ہو گیا کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کر کے پانی بنتا ہے، تو تم نے سمجھا ہم خدا بن گئے؟ یہ تم نے کیوں نہیں سوچا کہ آخر یہ دونوں گیسیں کس نے بنائی؟ نمبر ایک، یہ دونوں گیس مل کر کے پانی ہی کیوں بنا؟ یہ بھی تو سوچنے کا مقام تھا. جہاں سے خدا کی پہچان کا پہلا زینہ شروع ہوتا ہے، تم نے وہیں سے خدا کے انکار کی انتہا کر دیا، وہیں پر فل اسٹاپ لگا دیا. لہذا اللہ تعالی نے یہ جو عذاب بھیجا ہے، اس میں میں پھر کہنا چاہتا ہوں، کئی مرتبہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے لوگ اسباب کو اصل نہ جانیں. اسباب اختیار کرنا بھی اسلام کا طریقہ ہے، لیکن اسباب مہیا ہونے کے بعد نتیجہ تم برآمد کرتے ہو یا اسباب برآمد کرتا ہے، یہ کفریہ جملہ ہے، یہ شرکیہ جملہ ہے. لہذا اسباب اختیار کیا جائے. ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلھا ثم توکل علی اللہ، کہ اونٹ کو پہلے باندھ دو اور باندھنے کے بعد یہ عقیدہ نہیں رکھو کہ اب اونٹ بن گیا ہے ہمارے کھوٹے سے نہیں جا سکتا. یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ خدائی دعویٰ ہے کہ اب کون ہے جو اونٹ کو ہٹا دے یہاں سے. نہیں، ہمارا کام باندھنا تھا، لیکن ابھی بھی اس اونٹ کو ہمارے دروازے پر روکے رکھنا ہمارے رب کا کام ہے. یہی وہ تعلیم ہے جو اسلام کی اور دوسری تعلیموں سے ڈسٹنگش کرتی ہے، امتیاز کرتی ہے اور فرق کرتی ہے. لہذا اس چیز کی طرف سے رجوع کیا جائے، توبہ کیا جائے، اللہ کو چیلنج نہ کیا جائے. پروردگار عالم نے ایک ڈنڈے سے پوری دنیا کو ہانکا ہے. ہم اگر کسی کی اصلاح کرنا چاہتے، ہم کہتے لوگوں بے پردگی نہ اختیار کرو، تو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں. ایک کرونا وائرس نے ساری بے پردگیاں روک دی. ہم کہتے تھے کہ شہوت کو جائز طریقے سے پورا کرو، ایک کرونا وائرس نے سارے لوگوں کو نصیحت کر دی اور سب راستے پر آ گئے. ہم کہتے تھے اے مزدوروں مالکوں پر ظلم نہ کرو، ایک کرونا وائرس نے سارے مزدوروں کو سیدھا کر دیا. ہم مالداروں سے کہتے تھے کہ پیسے پر ناز نہ کرو. آپ کو معلوم ہے پچھلے 2 مہینے کے اندر 28% سمپتی جو ہے وہ امبانی صاحب کے نیچے آ گئی ہے. وہ بھارت جس نے ابھی بجٹ بنایا تھا 5 ٹریلین یا کتنے کا کہ ہم اس کو ٹچ کریں گے، آپ کو معلوم ہے اللہ نے ایسا کیوں؟ اپنے اوپر ناز ہے. ہم خدا ہیں، ہم چاہیں گے تو بزنس میں ترقی کر جائیں گے، ہم چاہیں گے تو سپر پاور بن جائیں گے، ہم چاہیں گے تو دنیا والوں کو نچا دیں گے. اتنا بڑا بجٹ پاس کرنے والا لوگوں سے اپیل کر رہا ہے کہ لوگوں پرائم منسٹر کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالو، 100 روپے ڈالو، 200 روپے ڈالو. گھر کے ایک عبرت کا مقام ہے کہ اتنی بڑی آبادی والا دیش جس نے اتنے ٹریلین کا بجٹ بنایا تھا، اس کا پرائم منسٹر اپیل. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی غلط کام، لیکن نصیحت پکڑنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ خدائی دعویٰ چھوڑنا چاہیے. لہذا رب ذوالجلال کا غصہ کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے. چھٹی وجہ، اللہ تعالیٰ پر جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو حدیث میں آتا ہے تو بھی پروردگار عالم کا غصہ بہت ہوتا ہے. جھوٹ سے مراد کیا ہے؟ جھوٹ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو کام نہیں کیا ہے آپ اس کے اوپر، عیسائی پوری دنیا میں دعوے سے چیلنج کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہ اللہ پر جھوٹ ہے. ایک بہت بڑا طبقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت علی خدا ہیں، جھوٹ ہے خدا پر. خدا نے کسی کو نہ بیٹا بنایا ہے نہ بیٹی بنایا ہے، نہ اللہ اپنے مقابلے میں کسی کو اللہ بنایا ہے. خدا کا خوف کھاؤ، خدا کا خوف کھاؤ. ساری دنیا کی مشکل اللہ حل کرتا ہے. یہ اللہ پر جھوٹ ہے کہ کوئی کہے کہ فلاں مشکل کشا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے. پروردگار عالم کسی کو حق اس لیے دیتا ہے کہ جب کوئی بھی آدمی، پروردگار عالم نہیں، کوئی بھی آدمی کسی کو حق اس لیے دیتا ہے کہ وہ اکیلے کوئی کام نہیں کر سکتا، لہذا وہ اپنا کوآپریشن کرنے والا کوئی کوآپریٹو بناتا ہے. پروردگار عالم تو وہ ذات ہے
جو سب کچھ تنہا کرتی ہے اور ذرہ برابر اس کی خدائی میں فرق نہیں پڑتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ، آپ جب جا کر کے کسی کے اوپر چادر چڑھاتے ہیں کہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے اولاد عطا کیا، یہ اللہ پر جھوٹ ہے، بہتان ہے، رب نے بیٹا دیا ہے، اس کے اوپر ہٹا کر کے دوسرے کے اوپر آپ بات کرتے ہیں، شرک کھلم کھلا کر رہے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کا غصے کی بنیاد اللہ پر جھوٹ ہوتا ہے۔ ایک آدمی شعر کہتا ہے، جو عرش پہ تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، خدا پہ جھوٹ نہیں ہے؟ خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنایا ہے؟ تمہیں کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ شعر کہتے ہوئے تمہاری زبان جو ہے وہ سڑ نہیں گئی؟ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ خدا کا خوف ختم ہو گیا ہے، رب ذوالجلال کا غصہ لاجکلی ہے، منطقی ہے۔ تم سے بھی کہا جائے کہ اگر ایسی کوئی حرکت ہوگی تو کیا ہوگا، تو ہر آدمی کہے گا کہ غصہ ہونا چاہیے۔ لہذا پروردگار عالم کو جو اس غصے میں لائے ہیں، یہ ان جھوٹ باتوں کو کہنا اللہ کے خلاف بند کر دیں، بند کر دیں۔ تقریریں ہو رہی ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ہمارا ملک الموت روحیں نکالتا ہے، آپ تقریریں کر رہے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ملک الموت سے جھولا چھین لیتے ہیں اور ان سے روح، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ طاقت دیا ملک الموت کو طاقت دیا، تم کہتے ہو کہ طاقت دوسرے کے پاس بھی، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ اللہ پر بہتان نہیں باندھا جا رہا ہے؟ پروردگار عالم کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا بند کر دیں، تب پروردگار عالم کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ آج پکار کے کہہ رہا ہے لمن الملک اليوم، کس کی ہے بادشاہ؟ کون ہے مائی کا لال؟ سارے بادشاہ چوہے کی طرح گھٹنا ٹھیکے کھڑے ہیں، کسی کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، ساری دنیا ٹھپ ہو گئی ہے۔ نہ دنیا نے کبھی ایسا منظر دیکھا تھا، خدا کرے کہ قیامت تک پھر کبھی ایسا منظر نہ ہے، لیکن افسوس، عبرت کی جگہ یہ افسوس نہیں، عبرت کا مقام ہے کہ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا ہم اور تم زندہ ہیں، ہمارے اور تمہارے اوپر یہ عذاب آیا، یہ غور کرنے کا مقام ہے، عبرت کا مقام ہے کہ آخر ہم ہی کو کیوں انتخاب کیا گیا کہ ایسے لوگوں پر یہ عذاب مسلط کیا جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کی ایک وجہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ ساتویں اور بنیادی وجہ مظلوم کی بد دعا اور اس کی داد رسی نہ کرنا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب ناحق لوگوں کی مدد کی جائے گی تو اللہ ناراض ہوگا۔ آپ یقین کریں کہ دنیا میں کتنے لوگ مظلوم ہیں، ہم ٹھنڈے پیٹ برداشت کرتے رہے، ٹھنڈے پیٹ سنتے رہے، ٹی وی پر نیوز آتی رہی، واٹس ایپ پر نیوز آتی رہی، ہم کھانا ویسے ہی کھاتے رہے، ہم پکنک ویسے ہی کرتے رہے، ہمارے معمولات ویسے ہی جاری رہے، اور ہم نے مظلوموں کی کوئی داد رسی نہیں کی۔ ان مظلوم، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اتقوا دعوت المظلوم فإن بينه وبين الله ليس حجاب، كما قال۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ جب وہ بد دعا کرتا ہے تو اس کے اور رب کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے۔ اس نیک عورت کو لے جا کر کے جیل میں ٹھونس دیا گیا ہے، جس کا وہیں انتقال ہو گیا۔ سزا کیا تھی؟ اس کو ہینڈ اوور کرنے والے کون لوگ تھے؟ کیا وجہ تھی؟ سیریا کو برباد کر دیا گیا، عراق پورا ملک برباد ہو گیا، لیبیا برباد ہو گیا، فلسطین برباد کر دیا گیا۔ ان مظلوموں کی آہوں کو ہمارے کان بہرے ہو گئے، ہم نے کبھی ان کی مظلومیت پر نہ آنسو بہائے، نہ ان کی مدد کی، حتیٰ کہ ذکر کرنا بھی بند کر دیا۔ لہذا ان لوگوں کی یقینی بات ہے کہ جب دنیا میں ظلم ہوتا ہے، جس جگہ بھی ہوتا ہو، ایک دو نہیں، اس وقت لاکھوں لوگ، بغیر مبالغہ یہ لاکھوں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لاکھوں لوگ دنیا کی جیلوں میں مظلوم بند ہیں، کوئی ان کی دادرسی کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے،
کہ آخر تم کو جیل میں کیوں ڈالا گیا ہے, تمہارے اوپر اتنی دفعیں کیوں لگی ہیں, اور جن لوگوں نے لگائی ہیں دفعیں ان کے خلاف کیا وہ بد دعا نہیں کریں گے؟ کیا ان کے لیے وہ دعائیں کریں گے؟ وہ کچھ بھی نہ کریں, صرف ان کا صبر, صرف ان کی آہیں تم کو برباد کر دیں گی, اور برباد کر رہی ہیں. پروردگار عالم اس بات پر بھی کہ جب مظلوم ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا ہاتھ خالی واپس نہیں ہوتا ہے. پوری دنیا میں جن لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے, میں ظالموں سے کہوں گا کہ تفتیش کی جائے. میں سیاستدانوں سے کہوں گا کہ ان کی دادرسی کی جائے. میں سماج سیوکوں سے کہنا چاہوں گا کہ ان کے بارے میں غور و فکر کیا جائے کہ آخر ان کو جیلوں میں کیوں ٹھوس کیا ہے, ان کے ساتھ زیادتیاں کیوں ہو رہی ہیں, کیوں ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. لہذا اگر مظلوم کے ساتھ دنیا شریک نہیں ہوتی ہے تو بھی رب ذوالجلال اس دنیا پر عذاب نازل کرتا ہے, اور ناحق کی مدد ہو رہی ہے. سب نے سپورٹ کیا, آگ بند کر کے سپورٹ کیا. آپ نے کہہ دیا لہذا ہم صاحب آپ کے سپورٹ میں ہیں, چاہے مظلوم برباد ہو جائے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے, لیکن آپ خوش رہیں. آپ نے بندوں کو خوش کرنے کے لیے, سیاستدانوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے رب کو ناراض کیا ہے. اب رب کی ناراضگی نظر آ رہی ہے, لہذا ان مظلوموں کی بد دعاؤں کا بھی اثر ہے. 8ویں بات, اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کے بعد اس کو پسے پشت چھوڑنا. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم ابھی 2 باتیں ہیں, ایک یہ ایک اور انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم آگے بات کریں گے. وآخر دعوانا